فیروز خان نون جو کہ پاکستان کے 7ویں وزیر اعظم بنے، ان کا عرصۂ اقتدار 1 سال سے بھی کم ہے، مگر گوادر کی سلطان آف مسقط سے خریداری ان کا ایک ایسا کارنامہ ہے جو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ اس حوالے سے وہ اپنی آپ بیتی چشمدید میں لکھتے ہیں کہ ہمارے دور کی تاریخ گوادر کے تذکرے کے بغیر نامکمل رہے گی۔ 2400 مربع میل کا یہ علاقہ پاکستان کو واپس مل گیا، لیکن اس کارنامے پر نہ تو جشن منایا گیا اور نہ اس کی تشہیر کی گئی۔ فیروز خان نون لکھتے ہیں، میں نے برطانیہ اور اپنے صدر سکندر مرزا سے وعدہ کر لیا تھا کہ اس موقع پر جشن وغیرہ نہیں منایا جائے گا، کیونکہ اس طرح سلطان آف مسقط کے جذبات مجروح ہونے کا اندیشہ ہے۔ گوادر کے حوالے سے پاکستان کی دستاویزات، جس کا ذکر برطانیہ کے کامن ویلتھ کے آفس نے کیا تھا، پاکستان سے ریکویسٹ کی تھی کہ گوادر سے متعلق ڈاکومنٹس اس وقت تک ریلیز نہ کیا جائے جب تک کہ سلطان گوادر کو پاکستان کے حوالے نہیں کر دیتا۔ یہ کاغذات محمد اکرام اللہ نے تیار کی تھی، جو لندن میں پاکستان کے ہائی کمشنر تھے۔ دراصل ہوا یوں تھا کہ سال 1781 میں عمان کا ایک شہزادہ کلات کے حکمران کے ہاں پناہ لی تھی۔ کلات کا حکمران اس وقت ایک خود مختار بادشاہ تھا۔ بادشاہ نے گوادر کی سالانہ آمدنی شہزادے کی گزر اوقات کے لیے اس کے حوالے کر دی۔ بعد میں یہ شہزادہ عمان واپس چلے گئے اور وہاں کے بادشاہ بنے۔ یہ شہزادہ جب بادشاہ بنا تو اس نے گوادر پر اپنا قبضہ برقرار رکھا اور اسے کلات کے حوالے نہیں کیا، حالانکہ اب وہ گوادر کی آمدنی کا محتاج نہیں تھا۔ اس کے بعد سال 1839 میں برطانیہ نے کلات فتح کیا اور یہاں کے حکمران بنے۔ کلات کے حکمران نے بعد ازاں سال 1861 میں کلات کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ اس معاملے میں برطانیہ نے کلات اور عمان کے درمیان مداخلت کی، تاہم اس نے کسی ایک کے حق میں فیصلہ کرنے سے گریز کیا۔ سال 1947 میں جب پاکستان قائم ہوا تو حکومت پاکستان نے ایک بار پھر یہ مسئلہ اٹھایا اور سال 1949 میں مذاکرات بھی ہوئے جو کسی فیصلے پر نہیں پہنچ سکے۔ اس کے بعد اس معاملے کو وہی چھوڑ دیا گیا۔ فیروز خان نون لکھتے ہیں، جب میں سال 1956 میں وزیر خارجہ مقرر ہوا تو میں نے گوادر سے متعلق کاغذات طلب کیے اور اس معاملے کا بغور مطالعہ کرنے کے بعد حکومت برطانیہ کے توسط سے مذاکرات شروع کر دیے۔ برطانیہ کے سامنے ایک مشکل کام آ پڑا تھا۔ ایک طرف پاکستان اور برطانیہ دولت مشترکہ کامن ویلتھ کا ممبر تھے، دوسری طرف برطانیہ اور عمان ایک دوسرے کے بہت قریبی دوست تھے، لہٰذا اس مسئلے کے حل کے لیے برطانیہ نے پاکستان کو ناراض کر سکتا تھا اور نہ ہی عمان کو۔ دولت مشترکہ ایک تنظیم ہے، ان میں وہ ممالک شامل ہیں جو ماضی میں برٹش امپائر کے حصہ تھے۔ یہ تنظیم سال 1926 میں اس وقت قائم ہوئی جب سلطنت برطانیہ کا زوال شروع ہوا۔ اس تنظیم کے 53 رکن ممالک ہیں، جن میں پاکستان، بھارت اور دیگر ممالک بھی شامل ہیں۔ فیروز خان نون اپنی آپ بیتی میں لکھتے ہیں کہ گوادر کے مسئلے کو لے کر میں بہت سنجیدہ تھا۔ میری توقعات کا پارہ کبھی اوپر چڑھتا تھا اور کبھی نیچے گر جاتا تھا۔ گفت و شنید بدستور جاری رہی، یہاں تک کہ میں نے سال 1957 میں وزارت عظمیٰ کی ذمہ داریاں سنبھالی۔ میں نے اس قضیے کی تاریخ میں پہلی بار یہ قانونی نکتہ اٹھایا کہ گوادر کی حیثیت ایک جاگیر کی ہے، وہ ریاست کا ایک علاقہ ہے جسے ایک شخص کے لیے تفویض کیا گیا تھا کہ وہ ریاست کے ٹیکسز وصول کرے اور اسے اپنی گزر اوقات کے لیے استعمال میں لائے یا اس رقم کو اپنی تنخواہ سمجھ لے۔ اس طرح کی امداد سے اقتدار اعلیٰ کی منتقلی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہم نے پاکستان میں وہ ساری جاگیریں منسوخ کی ہے جو بہت سے لوگوں کو برطانیہ سے اپنی خدمات کے صلے یا دوسری سیاسی وجوہات کی بنا پر دی گئی تھی۔ چونکہ گوادر بھی ایک جاگیر تھی، لہٰذا اس کی تنسیخ بھی کی جا سکتی تھی اور اس علاقے پر قبضہ بھی ممکن تھا۔ میں نے اس دلیل کا تذکرہ برطانیہ سے دھمکی کے طور پر نہیں کیا، تاہم یہ قانونی نکتہ تھا جو عدالتی چارہ جوئی کی صورت میں ہمارے کام آ سکتا تھا۔ پاکستان کا دولت مشترکہ میں رہنا اس کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوا۔ برطانیہ نے کسی فریق پر دباؤ نہیں ڈالا، چنانچہ گوادر کی منتقلی نہایت خوش اسلوبی سے ہوئی۔